بندوبست کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کسی شخص کو عبادت سے منع کرنے والا سب سے بدترین انسان ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، لیکن یہ ساتھ یاد رکھیں وہ عبادت نہیں جس کا طریقہ رسول اللہ کے طریقے میں موجود نہیں ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، اس رات نہ رسول اللہ نے قیام کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ 448 سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اور نہ اس دن کا روزہ اسپیشلی نبی کریم یا صحابہ نے رکھا، تو ہم رکھ کے کون سی نیکی کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسا اپنی زندگی کا خطبہ نہیں تھا جس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان نہ فرماتے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں، دین کے اندر جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے اس کا نام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری تو زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو نیکی کی طرف لانا ہے، لوگوں کی خیر بات بتانی ہے، لیکن خیر کس میں ہے؟ میں پھر آپ سے عرض کروں گا، سورت محمد ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں کئی جمعے سے پڑھ رہا ہوں، جس دن سے یہ پڑھی ہے دماغ ہل گیا ہے کہ ہم کس کس چیز کو نیکی شمار کر رہے ہیں، جبکہ نیکی اللہ کی نظر میں وہ ہے والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور نیک عمل اپنی مرضی کے نہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس رات کو رسول اللہ پہ اللہ نے نازل کیا ہے اور میں آپ کو منع کرتا ہوں، مجھ سے ایسا بدبخت کوئی نہیں، تو اگر کوئی جھوٹ بول کے رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرتا ہے تو نبی مکرم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے جان بوجھ کے میری ذات پہ جھوٹ باندھا، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اگر وہ ان آیات کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو يدعى الى الاسلام۔ اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، شعبان کے متعلق جو بات رسول اللہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہی کہ انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یہ ایک غفلت کا مہینہ ہے، غفلت میں نہیں، اس میں کثرت سے روزے رکھو۔ اور پھر اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ جو انسان شعبان سمجھ کے روزہ رکھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 15 شعبان کے بعد وہ روزہ نہ رکھے تو اللہ رب العزت اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھیں، نبی کریم نے روزہ بعض اوقات رکھنے سے منع فرمایا۔ شعبان کے آخری دنوں میں انسان شک کی بنیاد پہ کہ شاید چاند چڑھ گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا، جو شک کا روزہ رکھتا ہے، نبی کریم نے فرمایا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام میں نے نہیں کیا، من احدث فی امرنا ھذا، جس شخص نے ہمارے اس امر، اس دین، اس اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا، فہو رد، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال کئی دفعہ عرض کر چکا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ایک ترتیب ہے کہ پہلے قیام سے نماز شروع ہوتی ہے، کہ اگر ہم سجدے سے نماز کو شروع کر دیں تو وہ نماز درست ہوگی، جبکہ نماز جو ہے اس میں سب سے بہترین عمل سجدہ ہے۔ چلو ترتیب بھی ہم یہ رکھتے ہیں 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیں، کیا اس نماز کو قبول کیا جائے گا؟
اللہ ساری نماز کو رد کر دیں گے کہ اس نے اپنی مرضی سے ایک سجدہ کیوں ایڈ کیا۔ آپ دیکھیے ہماری جتنی نمازیں ہیں اس میں ایک رکوع ہے، لیکن صلاۃ خسوف اور صلاۃ کسوف کے اندر نبی کریم نے 2 رکوع کیے، ہم وہ ایک رکوع سے نہیں پڑھ سکتے، دوسری نمازوں میں 2 رکوع نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو نبی کریم نے فرمایا اس کا نام دین ہے، جو مولوی نے کہا اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اگر کوئی انسان اس پہ عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، میں اس کی دوسری غلطیوں کو ویسے ہی نظر انداز کر دوں گا اور اس کے ہر معاملے کی اصلاح کروں گا۔ میرے بھائیو، آج ہم دیکھتے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم دوسرے معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ ثمرات نہیں ملتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے بعض اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ثمرات نہیں ملتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ زندگی بھر اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ جو کچھ میں نے عرض کیا آپ اس کی تصدیق ضرور فرمائیں۔ اگر یہ درست ہوا تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اگر میں غلط ہوں تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے پکڑیں، کہیں کہ یہ بات ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے تجھے کیسے جرت ہوئی کہ تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولے۔ اللہ رب العزت مجھے ہمیشہ جھوٹ سے محفوظ رکھے، اپنی ذات پہ یا اپنے نبی پہ بہتان لگانے سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی